الرحیم۔ کل ہم نے اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے سورہ توبہ کو مکمل کیا۔ آج سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی ہے، 3 آیات اس میں مدنی ہے، بقیہ ساری سورہ مبارکہ مکی ہے۔ مکی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، سمجھے بات کی؟ اور مدنی ان کو کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہو وہ مدنی کہلائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں 11 رکوع ہیں، 109 آیات بینات ہیں، 1820 کلمات طیبات ہیں، اور 9099 اس سورہ کے حروف ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا تو حضور نے اس کا اظہار فرمایا تو عرب والے جو ہیں وہ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے تو یہ کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس پر یہ آیات بینات نازل ہوئیں۔ تو فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بولا کرو نا، جانتے ہیں یا جن کو سرکار نے بتا دیا ہے۔ تل کا اس میں اشارہ ہے جس کا معنی ہے یہ، آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، یہ حکمت والی کتاب کی آیات بینات ہیں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، اچنبھا ہوا کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا نا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالا تر ہے، برتر ہے کہ وہ کسی بشر کو رسول بنائے۔ اس وقت فرمایا اکان للناس، کیا لوگوں کو ہوا عجبا اچنبھا، ان اوحینا، اس بات پر کہ ہم نے وحی بھیجی الی رجل منہم، ان میں سے ایک مرد کی طرف۔ وحی کیا تھی؟ ان انذر الناس، یہ کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ انذر امر کا صیغہ وہ نہیں بلکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو ڈر سناؤ۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سناؤ ایمان والوں کو۔ کس بات کی؟ ان لہم، بے شک ان کے لیے، کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، قدم صدق، سچ کا مقام ہے، قدم صدق عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ قال الکافرون، تو کافر بولے ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ تو کھلا جادوگر ہے، ساحر سحر نہیں ہے، سحر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جادو، یہ ساحر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، آگے مبین اس کی صفت واقع ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادوگر ہے، پھر کہہ رہے ہو جادو ہے، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ کفار نے پہلے تو بشر کا رسول ہونا قابل تعجب اور انکار قرار دیا، اور پھر جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو دیکھا، حضور کو درخت بھی سلامی کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، پتھر آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، دیگر حضور کے معجزات کو دیکھا
اور یقین ہوا کہ یہ بشر سے بالا تر ہے، یہ کام بشر یہ کام نہیں کر سکتا، تو انہوں نے آپ کو ساحر کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے آپ کو ساحر بتایا۔ اس کا یہ دعویٰ تو کذب اور باطل ہے، مگر اس میں بھی حضور کے کمال اور ان کے اپنے عجز کا اعتراف پایا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بات نہ ان کو ملتی، ابو جہل نے کہا میری مٹھی میں کیا ہے، سرکار نے فرمایا یہ بتا دے، وہ کنکریاں بولی، کلمہ پڑھا، تو وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ کوئی بھی یہ کہتے، تو رب نے فرمایا قال الکافرون، کافر بولے ان ھذا لساحر مبین، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، بے شک بے شک ربکم تمہارا رب اللہ ہے، الذی وہ ذات خلقا جس نے بنائے السماوات والارض فی ستۃ ایام، 6 دن میں۔ کتنے دنوں میں؟ دن کا اطلاق تو سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تو سورج بھی نہیں تھا، بولو سورج آسمان پہ ہے نا، تو جب آسمان نہیں تھے تو پھر کیسے پتہ چلا 6 دن میں بنائے؟ علماء کرام نے فرمایا یہ جتنا اندازہ اب 6 دن کا ہوتا ہے نا، اس اندازے کے اعتبار سے فرمایا کہ رب نے آسمان اور زمین کو بنایا 6 دن میں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ثم استوى، پھر استوا فرمایا اپنی شان کے لائق۔ استوا کا مطلب ہے سیدھا بیٹھنا۔ تو اب یہ ثابت نہیں کر سکتے رب لم یزل کیسے بیٹھا، نہیں بات کی سمجھ آئی، کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اس لیے اللہ حضرت نے یہ فرمایا پھر اللہ نے استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ ما من شفیع، کوئی سفارشی نہیں ہے، ما نہیں من شفیع، کوئی سفارشی، کوئی سفارشی نہیں ہے، الا مگر ہے، من بعد اذن ہی، اور اس کی اجازت کے بعد۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھولیں گے، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ جب حضور شفاعت کبریٰ فرما دیں گے، شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے، پھر قرآن بھی شفاعت فرمائے گا، پھر رمضان بھی شفاعت فرمائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس کا نیک عمل جو ہے وہ بھی اس کی سفارش کرے گا۔ پھر ایون کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے گر چکا تھا، قیامت کے دن وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت کرے گا، لیکن ہوگا کب؟ اللہ کے حکم سے۔ جو کہنا جی کوئی سفارشی نہیں ہے، اس کا جی سفارشی کافر کا نہیں ہوتا، تو در پردہ خود اقرار کر رہا ہے کہ میں کافر ہوں۔ آپ نے پیچھے پڑھا نا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی سفارشی نہیں ہے، کافروں کا کوئی سفارشی، مومنین کے سفارشی ہوں گے۔ قرآن بھی، رمضان بھی، اچھے جو با عمل اولیاء جو ہیں، پیر جو ہے، یہ پیر نہیں ہے جو صرف نذرانے بٹورنے کے لیے مریدوں کے پاس آ جاتے ہیں، ان کی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے کامل ولی ہیں وہ بھی اپنے مریدین کی شفاعت کریں گے۔ شہید جو ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں کی شفاعت، 70 آدمی اس کی سفارش سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حافظ قرآن، عالم دین، دیگر یہ سارے، لیکن ہوں گے کب؟ من بعد اذن ہی، اس کے حکم، جب حکم فرمائے گا تو پھر سفارش کریں گے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ بات سمجھ آ گیا؟ کیا تم تذکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟